السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کا عذاب یعنی کہ جو سب سے پہلی منزل ہوگی ہماری آخرت کی زندگی کی وہ ہے قبر، اور قبر کے عذاب کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے انسان جل کر مرے، ڈوب کر مرے، چاہے دفن کیا جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اگر اس کے حصے میں قبر کا عذاب ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ اور قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی حدیث میں کئی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو عذاب قبر کن لوگوں پر ہوگا، وہ لوگ کون ہوں گے جن کے اوپر عذاب قبر ہوگا، اس کو 9 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ 9 طرح کے لوگ ہیں جن کے اوپر عذاب قبر ہوگا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمارے اندر وہ صفت پائی جاتی ہو جس کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی قبر کا عذاب ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، اور اس لیے اٹس جسٹ اسمال اٹیمپٹ کہ وہ 9 چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں جن کی وجہ سے لوگوں پر قبر کا عذاب ہوگا۔ پہلی 2 چیزیں جن کے لیے خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وہ ہے کہ کافر کو قبر کا عذاب ضرور ہوگا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم سے پہلے بھی ایک عذاب دیا جائے گا جو جہنم کی طرح سخت تو نہیں ہوگا، مگر ان کو وہ عذاب دیا جائے گا جس کا سیدھا سا مطلب عذاب قبر سے ہے۔ یعنی کہ جو انسان کفر پہ مر گیا، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانا، اس کے لیے بھی عذاب قبر ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو منافق ہے، یعنی کہ جو اللہ پر ایمان زبان سے تو لایا ہے مگر اس کے عمل میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں آ رہی ہے، تو منافق کے اوپر عذاب قبر ہوگا۔ اور اس کا بھی ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ منافقوں پر دوہرا عذاب ہوگا۔ یہ دوہرا عذاب یہی ہے کہ ان کو عذاب قبر بھی دنیا میں دیا جائے گا۔ دین تھرڈ تھنگ از، جس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جگہ سے نکل رہے تھے اور 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو پیشاب کی بوندوں سے یعنی کہ نجس سے خود کو نہیں بچاتا تھا۔ کبھی کبھار بائی چانس اگر پیشاب کی چھینٹ لگ گئی تو دیٹ از ناٹ لائک اس کے پیچھے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب قبر دیں گے، مگر جس انسان نے اس کو عادت بنا لیا، یعنی کہ ہی از کیئرلیس، اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ اس کے بدن پہ نجس لگ رہی ہے، اس کے کپڑوں پہ نجس لگ رہی ہے، اور اس کو فکر نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو اپنی طہارت کا کچھ بھی خیال نہیں ہے، کیونکہ جب طہارت نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو انسان ریگولر بیسس پہ جس کی عادتاً جو کبھی بھی پیشاب کی چھینٹوں سے خود کو نہیں بچاتا ہے پیشاب کے بعد، تو اس کے لیے عذاب قبر ہے۔ چوتھا انسان وہ ہوگا جس کے اوپر عذاب قبر ہوگا، وہ شخص ہوگا جو نمیمہ میں مبتلا ہے۔ نمیمہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کسی محفل میں ہم بیٹھے ہیں اور ہمارے سامنے کسی کی غیبت کی جا رہی ہے، غیبت خود ہی حرام ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کسی کی غیبت کو ہم نے چپ چاپ سنا اور پھر اس محفل سے اٹھ کر جا کر اس انسان کو بتا دیا کہ تمہاری غیبت ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک طرح سے ہی فساد کروانا، اور یہ عذاب بھی اسی لیے ہوگا کیونکہ وہ انسان اپنے اخلاق کو لے کر بالکل کیئرلیس ہے۔ جیسے پہلے والے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو پیشاب کی چھینٹوں کے بارے میں لاپرواہی برتتا تھا، اسی طرح سے یہ انسان رشتے ناتوں میں بھی لاپرواہی برتتا ہے کہ اس نمیمہ کو کرنے سے، یعنی کہ کسی کی ہوئی غیبت کو اس تک بتا دینے سے کیا فرق، کیا زندگی میں اثر پڑے گا، رشتے ٹوٹیں گے، ناطے ٹوٹیں گے۔ تو اس لیے نمیمہ جس نے کیا، جس نے غیبت کرنے والے کا تو گناہ جو ہے، اور نمیمہ کا ڈبل ہے کہ آپ نے اس غیبت کو جا کے اس انسان کو بتا دیا کہ وہ فلاں تمہاری غیبت کر رہا تھا، اور یہ ٹریٹ مرد اور عورتوں میں دونوں میں پایا جاتا ہے۔ ہم خود بھلے بننے کے لیے دوسرے کو بتا دیتے ہیں، مگر ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم عذاب قبر کے مستحق ہو گئے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم اور بخاری میں دونوں میں آئی ہے۔ یعنی کہ اگر ہمارے اندر یہ صفت ہے، ہم کہتے ہیں نا ہم تو غیبت نہیں کرتے، مگر غیبت سن کے دوسرے کو بتا دیتے، پتہ وہ لوگ تمہارے بارے میں ایسا کر رہے تھے، ہم کو اچھا نہیں لگا، ہم تو کچھ خیر بولے نہیں، تم کچھ نہیں بولے، مگر تم نے آ کے جہاں نہیں بولنا چاہیے تھا وہاں بولا، اور ایسے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے شخص کے اوپر عذاب قبر ضرور ہوگا۔ اور اسے انسان کو قطاعت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جو رشتے ناطے توڑنے والا ہو، یعنی کہ توڑوانے والا ہو، جو لوگوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے کرواتا ہو، ادھر کی ادھر کرتا ہو، تو ایسے انسان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر کے عذاب میں ضرور مبتلا کریں گے۔ دین اس کے بعد آتا ہے غیبت۔
غیبت جیسے کہ بتایا کہ غیبت کرنے والے کے لیے بھی عذاب قبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے اور وہاں پر عذاب ہو رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص غیبت کرتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہری پتیاں، ہری جھاڑ لی اور اس کی قبر پہ رکھ دی اور کہا جب تک کہ یہ ہری رہیں گی، تازی رہیں گی، تب تک کہ عذاب قبر نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو کافر کا عذاب قبر ہے وہ پرماننٹ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ہلکا نہیں ہوگا، جبکہ مومن کا عذاب قبر ہلکا اور بھاری ہوتا رہتا ہے۔ مطلب ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کے ساتھ کسی نے آپ صدقہ جاریہ کر کے گئے ہیں تو آپ کا عذاب قبر ہلکا ہوگا، آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، آپ کا عذاب قبر ہلکا ہوگا، اس طرح کے کوئی ڈیڈس آپ تک پہنچ رہے ہیں تو آپ کا عذاب قبر کم ہوتا جائے گا۔ لیکن کافر کو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیسلٹی نہیں دی ہے، تو کوشش کریں غیبت سے، نمیمہ سے اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچیں۔ اس کے بعد آتا ہے چھٹا وہ انسان جس کے اندر رائے کے دانے برابر بھی کبر ہوگا، ایریگنس ہوگا، اپنے اوپر فخر ہوگا۔ کبر ایک شخص تھا اور وہ ایک بار جا رہا تھا تو اس کا جو وہ لوگ کپڑا پہنے تھے وہ لتھڑ رہا تھا، اور ایک پرائیڈ تھا کہ مجھ سے بہتر کچھ نہیں۔ اچھا لگنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اپنی حیثیت کے حساب سے اچھا پہنو، اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھے شوق کرو، لیکن یہ مت سوچو کہ آئی ایم دا بیسٹ، مجھ سے اچھا کوئی نہ لگے۔ ہمارے اندر عورتوں کے اندر خاص کر کے یہ چیز آتی نا، محفل میں سب سے اچھا کپڑا میرا ہو، بھیا ایسا دکھانا جو کسی نے لیا نہ ہو، میرا کپڑا سب سے اچھا ہو، ہم سب سے اچھے لگے، ہم سب سے خوش، کچھ الگ دکھاؤ نا کیونکہ ہم سے اچھا کوئی نہ لگے۔ تو یہ ہوتا ہے کبر، اور کبر کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، یعنی کہ ذرہ برابر بھی ایریگنس ہوگا، گھمنڈ ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ اس کے اوپر عذاب قبر ہوگا۔ جو انسان خود سے امپریس رہتا ہے نا کہ ارے بھائی ہم تو سب سے اچھے لگ رہے ہیں، ہم سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں، آئی ایم دا بیسٹ ون، آئی ایم مائی فیوریٹ، اور یہ چیزیں آج کل بہت ہو رہی ہیں۔ میں اپنی شادی میں بالکل الگ دکھوں گی، بھائی کی شادی میں میرا لہنگا ایک دم اسپیشل ہونا چاہیے، میں سیلون جاؤں گی تو سب سے اسپیشل دکھوں گی۔ اسپیشل دکھنا از ناٹ اے کرائم، وہ گناہ نہیں ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھنا، اپنے سے سب کو حقیر سمجھنا، اس کو کبر کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب آپ کو یہ لگنے لگے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، میں سب سے بیسٹ ہوں، میرا کپڑا، میرا لباس، میری بول چال، میرا سٹینڈرڈ سب سے بیسٹ ہے، میری بات چیت سب سے اچھی ہے، مجھ سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں۔ جب آپ کے اندر یہ آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے انسان کے لیے عذاب قبر ہے۔ دین اس کے بعد آتی ہے ایک ایسی چیز جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان کا انتقال ہو جائے اور اس کے گھر والے ہائے ویلا کر کے چلائیں، کارن کر کے روئیں، ارے اب تم چلے گئے، اب ہم کیسے جئیں گے، یعنی کہ آپ نے شرکیہ کلمے کہے، حرام ہے یہ۔ بے شک کسی کی موت پر افسوس ہوتا ہے، آنسو بھی بہتے ہیں، رونا بھی آتا ہے، وہ سب سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے، حضرت یوسف کے جانے کے بعد ان کے باپ بھی روئے، اور وہ تو ظاہر سی بات ہے، افسوس ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا غم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر رہا، لیکن اس میں اللہ کو بلیم کرنا، کئی گھر والے ہوتے ہیں اللہ تم نے اچھا نہیں کرا، میری اولاد چھین لی، اللہ تعالیٰ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، اب میں کیسے جوں گا، میرے جینے کا سہارا چلا گیا۔ دیٹ مینس آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنے جینے کا سہارا سمجھتے ہیں، آپ کو اللہ پر یقین نہیں رہ گیا کہ آپ کو پالنے والا کون تھا۔ بے شک باپ کے جانے سے تکلیف ہوگی، ماں کے جانے سے تکلیف ہوگی، اولاد کے چھیننے سے تکلیف ہوگی، بھائی کے چھیننے سے تکلیف ہوگی، شوہر کے چھیننے سے تکلیف ہوگی، مگر اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا کارساز ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے بدلے اچھا عطا کرے گا۔ اور اسی لیے شاید مرنے کے بعد دعا کرتے ہیں گھر والے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ تیری چیز تھی، تیرے پاس واپس چلی گئی۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کارن کر کے مت رو، ایسے الفاظ چلا کے بیان کر کے رونے سے جو عذاب قبر ہے اس مردے پر ہوتا ہے کہ کیا تم چھوڑ کے آئے ہو، کیوں تم اپنے گھر والوں کو نہیں سمجھا کے آئے تھے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانے۔ اس لیے گھر والوں کو چاہیے کہ اس طرح کے کلمات نہ کہیں، اس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ اس کے بعد 8th کیٹیگری آتی ہے اس انسان کی جو لڑائی کے میدان میں مال غنیمت کو چرا لے، یعنی کہ ایک سسٹم ہے کہ اگر لڑائی کا میدان ہے اس میں کوئی بھی سامان آئے گا اس کو لا کے آپ کو انفارم کرنا پڑے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا جو بھی اس کا لیڈر ہے اس لڑائی کے دور میں، اور لا کے آپ کو بتانا پڑے گا یہ سامان ملا، اور پھر وہ برابر سے بٹے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک بار ایک صحابی شہید ہوئے تو سارے باقی صحابی کہنے لگے ماشاء اللہ شہادت نصیب ہوئی، جنتی ہو گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس وقت اس کو عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک شخص کا
کپڑا آؤٹر گارمنٹ تھا وہ لے لیا، اوپر سے جو اوڑھا جاتا ہے چادر یا کچھ بھی، اور اس کے بعد ان کا وہ شہید ہو گئے. تو اب وہی کپڑا ان کے چاروں طرف لپیٹ کے آگ لگا رہا ہے، یعنی کہ عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا نہیں تھا. شہادت سے پہلے چوری کی تھی، یعنی کہ چوری کی شدت اتنی تیز تھی کہ شہادت کا درجہ بھی چھوٹا پڑ گیا. ہم بھی سوچیں نا، ہم کسی نہ کسی کی چوری کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، تو مال غنیمت کو بنا بتائے چپکے سے، ایسا نہیں ہے کہ مال غنیمت میں آپ کو کچھ کسی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی کافر ہے، آپ نے اتاری اور اپنی جیب میں رکھی اور چپ چاپ نکل گئے. نہیں، آپ کو انفارم کرنا پڑے گا کہ مجھے یہ ملا، اس کے بعد وہ تقسیم ہوگا. دین لاسٹ کیٹیگری از جب قرض میں مر جانا، اس کے اوپر عذاب قبر ہوگا. ایک ہوتا بھائی مجبوری میں قرض لیا، کوئی راستہ نہیں تھا، میرا انٹینشن ہے واپس دینے کا، کڑھن ہوتی ہے اللہ میرا قرض اتار دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا قرض. ایک ہوتا عادتاً ذرا 10,000 دینا، ذرا 5,000 دینا، ذرا 2,000 دینا، اور پھر اس کے بعد کوئی نیت نہیں کرنا ہے کہ مجھے ایک قرض دینا ہے. ارے دے دیں، کہیں بھاگے جا رہے ہیں کیا؟ تو یہ قرض لے کے اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عذاب قبر میں مبتلا کریں گے. ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اگر ہمارے اندر ان میں 9 چیزوں میں کوئی بھی برائی ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سے توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ سے ہر گناہ معاف کرتے ہیں. اور توبہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوبارہ اس گناہ سے بہت دوری بنا لی جائے. اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.